بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تصوف کی شرعی حقیقت کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے تصوف کیا چیز ہے۔ اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ پروفیسر ہیں سابق اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے، آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے میرا یہی پہلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں تصوف کے متعلق بتائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ مختلف علوم کو، اسلامی علوم کو اسٹڈی کرتے وقت ایک چیز مد نظر نہیں رکھتے، اور یہ غلطی ہم میں سے اکثر لوگوں نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور تھا، اس دور میں اسلامک اسٹیٹ 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی، اور ان 3 بر اعظموں پر پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں، اسلامک اسٹیٹ کے معاشرے میں اکثریت یا نو مسلم کی تھی یا غیر مسلم کی تھی۔ فتوحات جو ہوئی ہیں تو وہ لوگ بھی تو آخر اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہوئے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ ٹیم کے جو افراد تھے، وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ 1400 تھے۔ وہ لوگ تھے جو صلح حدیبیہ میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تھے، بیعت رضوان میں۔ اگر ان 1400 کو بڑھا لیں تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، تو 10,000 صحابہ کو بھی اگر ہم تسلیم کر لیں تو یہ 10,000 صحابہ جو جناب کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت میں ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنا حضرت عمر کے دور سے پھر وہ جو اسٹیٹ وسیع ہوئی تھی، اس میں غیر مسلم لوگ جو تھے، کچھ وہ تھے جو اپنا جن کا مذہب سے کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، اور انہی غیر مسلم یا نو مسلم میں کچھ وہ لوگ تھے جو شعوری طور پر اسلامک اسٹیٹ کے وجود کے خلاف تھے، اور جن کی ابتدا جو ہے وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو گئی تھی، جب یہودیوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی، اور اس طرح یہ سلسلہ اپنا جاری ہوا۔ جی، تو یہ 3 خلفاء کی شہادت جو ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی دراصل یہ نہیں تھی کہ وہ یہ خلفاء کوئی معیار خلافت کے لحاظ کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ لوگ ان حکمرانوں کے طرز فکر کو سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اسلامی اسٹیٹ کے وجود کے خلاف تھے، وہ اس کوشش میں تھے کہ اسلامک اسٹیٹ کو کسی طرح سمیٹا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ یہ شروع سے ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس صورتحال میں حکمرانوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، علماء نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں اتنا بڑا معاشرہ جو تھا، اس کی اسلامی اخلاقی بنیادوں پر تربیت ہونا بڑا ضروری تھا، اس لیے کہ غیر مسلم لوگ تھے اور یہ اسلامی کے اخلاقی نظام سے تو یہ جانتے بھی نہیں تھے۔ تو ہمارے علماء نے یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کے اخلاقی تربیت کے پروگرام کو جو ایک شکل دی، اسی کو ہم آگے چل کر تصوف کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تصوف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو انسانی کردار کا حصہ بنانا ہے ہم نے۔ اب اس کی بنیاد بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں آتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ یہ کریکٹرائزیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کریکٹرائزیشن دی، پھر حکمت کی تعلیم دی، اور حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کو یہ رنگ دینا ہے، یہ کیسے کیا جائے گا، یہ ہے حکمت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک اہم چیز جو تھی وہ تھا تزکیہ نفس، یعنی اخلاق کی تربیت۔
اب یہ کام جن لوگوں نے سنبھالا ان کو ہم اہل تصوف کہتے ہیں، اور اس کی ضرورت میں بتا چکا ہوں کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی اسلامی حکومت میں اکثریت نو مسلم یا غیر مسلم کی ہے. ان کی اخلاقی تربیت ہونا بڑا ضروری تھا، اس لیے کہ ان کے اور اسٹیٹ کے درمیان یعنی عوام کے اور حکمرانوں کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی پیدا کرنا مطلوب تھا. اور یہ ہم آہنگی اس وقت پیدا ہو سکتی تھی کہ جب عوام کی بھی اسی نہج پر تربیت کی جائے جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ نے تربیت پائی تھی. تو اس طرح جو فن اخلاقی تربیت کی بنیاد پر جو فن ایجاد ہوا اس کو آگے چل کر اہل علم نے تصوف کا نام دیا. اب یہاں بعض لوگ تصوف کے نام سے چڑھتے ہیں کہ جی تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا. تو اس بارے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب معاشرہ پھیلا ہے تو معاشرے کی ضروریات بھی پھیلی ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کتنے ہی علوم ایسے تھے جن کا وجود ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتا، لیکن اس کے بعد علماء وقت نے ضرورت سمجھی کہ یہ علوم ہونے چاہیے، اور علماء نے ان علوم کو قرآن و سنت کی بنیاد پر مدون کیا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں علم تفسیر نہیں تھا، علم حدیث نہیں تھا، علم فقہ نہیں تھا، لیکن ان علوم کی بنیادیں قرآن و سنت میں موجود تھیں. تو صحابہ نے علماء نے انہی بنیادوں پر پھر علوم کو مدون کیا. تو اسی طرح اخلاق کی بنیادوں پر جس نظام کو ترتیب دیا گیا اس نظام کو ہم دیگر علوم کی طرح ایک علم کہتے ہیں، اس کو علم تصوف کا نام دیتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ علم تصوف کس سے کہتے ہیں. علم تصوف کا بنیادی مقصد انسان کی کریکٹرائزیشن ہے. کریکٹرائزیشن کا بھی مطلب یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے درمیان گزارے. اسی لیے ہمارے علماء نے جو اپنا علم تصوف کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ هو التخلق باخلاق اللہ. وہ حدیث میں آتا نا کہ رسول اللہ فرمایا تخلق باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو. تو هو التخلق باخلاق اللہ یعنی اللہ والے اخلاق انسان اپنے اندر اپنائے. یہ تصوف کا بنیادی نقطہ نظر تھا، اور یہی تعریف تصوف کی ہمارے ہاں اپنا تسلیم کی جاتی ہے اور بلا اختلاف تسلیم کی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو آپ کی اس جتنی گفتگو ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تصوف کوئی دین کے اندر کوئی نئی اختراع نہیں ہے یا کوئی متوازی دین نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے ایک بالکل جو علم ہے، ایک جو یا صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں. جس طرح علم تفسیر حضور کے دور صحابہ کے دور میں نہیں تھا، مدون ہوا، علم حدیث مدون ہوا، یہ کوئی دین سے علیحدہ چیزیں نہیں تھیں، یہ دینی علوم کی تشریحات کے مختلف شعبے تھے. تصوف بھی اس طرح اسلامی اخلاقیات کی تربیت کا ایک پروگرام تھا. یہ بات یہاں میں ایک بات دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں تصوف ہے، اس تصوف کا اس تصوف سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت حسن بصری، حضرت خواجہ جنید بغدادی اور ان لوگوں کے ہاں ہمیں ملتا ہے، امام غزالی کے ہاں ہمیں جو ملتا ہے اس سے اس کا تعلق. ہمارا موجودہ دور کا جو تصوف ہے وہ خالصتاً اب اسلامی تصوف نہیں ہے سر، اس میں ایرانی رنگ آیا ہے. اس میں اس کا نام کیا قوالی آئی ہے، اس میں ساز و آواز آئے ہیں، اس میں بت قدا اور میں قدا اور رندوں کی ٹرمیں آئی ہیں. تو یہ ایرانی رنگ، ایرانی فتوحات کے نتیجے میں علم تصوف دیکھیں جب قومیں آپس میں ملتی ہیں تو تہذیبوں میں لے دے ہوا کرتا ہے. ایرانی فتوحات کا ہمارے علم تصوف پر یہ اثر پڑا ہے کہ علم تصوف اب وہ نہیں رہا جو ہمارے اسلاف کے ہاں ہوا کرتا تھا خالص انداز میں. اب یہ تھوڑا سا ایرانی تعلیمات کا بھی اس میں مطلب ہے کہ جو حصہ مل گیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنی کیا کہتے ہیں تصوف کی آج کی ٹرمنالوجی میں مختلف ٹرمنالوجیز ایسے دیکھتے ہیں جو ایران سے ہمارے پاس آئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں خاص طور پر میں قدا، میں یہ اس قسم کی چیزیں، تو یہ چیزیں اسی طرح ہمارا تصوف ہندو مت سے بھی متاثر ہوا ہے. دیکھیں ماضی میں ہمارے اسلاف کے ہاں جو تصوف تھا اس میں سر یہ ساز و آواز اور مزامیر نہیں تھے. ہندوستان میں مندروں میں ہندو براہمن بھجن گایا کرتے تھے اور اس بھجن کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے.
تو ہمارے علماء نے ہندوستان میں اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر قوالی کا فن کو ایجاد کیا، اور قوالی اگرچہ اس میں ساز و آواز تھے لیکن قوالی خالصتاً توحید اور رسالت کے مضامین پر مشتمل ہوا کرتی تھی، لیکن اب چیز وہ بھی نہیں رہی۔ تو موجودہ دور کا تصوف ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے ہیں، ہم تصوف جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں وہ تو اس تصوف کی جو خالصتاً اسلامی تھا اور ہاں جس کی ابتدا ہوئی تھی، اور جس کا بنیادی مقصد جو ہے انسانی تزکیہ اور کردار کا مطلب ہے کہ پیوریفیکیشن۔ جی ماشاء اللہ، یعنی تزکیہ قلب اور تفسیہ نفس، میں بالکل جس تصوف کا نام تھا ہم اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہم اسی کے محافظ ہیں یا ہم اسی کے مطلب پیروکار ہیں، اس کے نہیں جو آج کل ہمارے ہاں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے تصوف کا خاصہ تھا کہ اسوہ رسول کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیروی کرنی ہے۔ ہمارے تصوف کا خاصہ تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نہیں، محمد ابن عبداللہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، یہ تصوف کا خاصہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمارے صوفیہ کرام آج بھی آپ کا خانقاہوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے بعض صوفیہ چادر باندھتے ہیں اور سادہ لباس پہنتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اگرچہ یہ سنت زوائدہ سے کہتے ہیں، سنن خدا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تصوف خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بنیاد پر پروان چڑھتا تھا۔ یہ تصوف نہیں تھا جو آج خانقاہ میں بیٹھے ہیں، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ اپنا گانا بجانا بھی سارا کچھ ہوتا ہے، نمازیں بھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم اس کا نام کر نمازیں، یہ نمازیں جو ہیں ہم وہ دل والی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے یہ بات سننی ہے۔ تو اس تصوف کے تو ہم قطعی طور پر قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی تصوف کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے جس طرح جسم کو ظاہر کو صاف اور پاک کرنا، اسی طرح آپ نے اپنے شعور کو، آپ نے اپنے ذہن کو، آپ نے اپنے قلب کو بھی اپنا کیا کہتے ہیں غیر اخلاقی تصورات سے نکال کر ان کی بھی پیوریفیکیشن کرنی ہے، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے ظاہر کی اصلاح کی ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔